السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اللہ نے ہماری کس حد تک رہنمائی کی ہے کہ ہمیں یہاں تک بتا دیا ہے کہ تمہارے کون کون سے رشتے محرم ہیں اور کون کون سے غیر محرم، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بات سامنے یہ آئی ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی یہ صفت ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفتیں بیان کرنے کی گئی ہیں، لیکن غور کیجئے کہ ان صفات میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کا رفیق ہونا، ایک دوسرے کا دوست ہونا، اور دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کا خیر خواہ ہو، جو دوست کو اچھائی اور بھلائی کی تعلیم دے اور اچھائی اور بھلائی کے راستے پہ لگائے، اور اگر اس میں کوئی بری بات دیکھے یا وہ برائی دیکھے تو اس کو روکے ٹوکے اور اس کی اصلاح فرمائے۔ کیا بات ہے! آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ دوست دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور ورنہ وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا جو دوست کا بھلائی نہیں چاہتا، جو دوست کی خیر خواہی نہیں چاہتا، جو دوست کو جہنم کے گڑھے میں لے کے جا رہا ہے یا برائی کے راستے پہ لگا رہا ہے، وہ تو دوست نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ ان میں جو صفات پائی جائیں گی، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ دوست تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوست کے دین پہ ہو، اور انسان جو ہے اپنی ہمجولیوں سے، اپنے دوست و احباب سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ اس کی ذہنیت کیا ہے۔ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر ہی رہے گی، اور یقیناً اللہ نے جو بات کی ہے اس سے بڑھ کر اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت دانا اور حکیم ہے، اس کے ہر بات میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ یہ مخاطب کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہیں
اس شان کے ہوتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت یعنی کہ ایسے باغوں میں ایسے باغ عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ سدا بہار باغ ہوں گے۔ اور وہاں پر ان کی مستقل قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ان کو ملیں گی، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے مومن بہنوں بھائیوں سے دوستی کرنے کی بجائے، ان سے تعلق جوڑنے کی بجائے، ہم اغیار سے تعلق جوڑ رہے ہیں۔ ہم بھلائی کا حکم دینے کی بجائے اور برائی سے روکنے کی بجائے آنکھیں موندے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم کاہے کے دوست؟ ہمارا آپس میں کاہے کا رشتہ؟ ہمیں تو اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ ہمیں رشتے ناطے سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برادریزم نے بہت مضبوط جڑیں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ نہ تو یہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے۔ یہی نہیں، پھر ہم اپنی بہنوں بھائی اپنی بچیوں کے لیے جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں بھی اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ وہ مومن ہونے، کہ مومن کے لیے مومنہ اور مومنہ کے لیے مومن، اللہ ہی نے یہ فیصلہ بھی صادر فرما دیا ہوا ہے۔ ہم یہ بات نہیں دیکھتے، پھر ہم نے خود ہی اپنی طرف سے کچھ اور یہ باتیں بھی مد نظر رکھی ہوتی ہیں کہ جی بچی جو ہے نا وہ تو اتنا ڈبل ایم میں ٹرپل ایم میں یہ ہے وہ ہے، اور اس کا ہم پلہ جو رشتہ اگر کوئی آتا ہے تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں کہ جی اس کی تعلیم کم ہے یا یہ ہمارے معیار کا نہیں ہے۔ کیا معیار ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ایک معیار ہے اور اس کے مطابق اس کے ہم پلہ ہونا معیار ہے اور عمر برابر ہونا معیار ہے؟ کہیں نہیں لکھا، نہیں کہیں ثابت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جوانی میں آپ نے قدم رکھا تو 40 سالہ خاتون سے شادی رچا لی، اور جب آپ 40 سال کے ہوتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم سن تھیں ان سے نکاح کر لیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کے پاس اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ کی ازواج مطہرات کو دیکھیں، اور وہ صحابیات جو ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ ایک اگر بیوہ ہوتی ہے تو بعد میں دوبارہ شادی کر لیتی ہے، اگر وہ متعلقہ ہوتی ہے تو اس کی بھی شادی دوبارہ ہو جاتی ہے۔ ایک ایک عورت کے 3 4 5 جگہ پہ نکاح ہوئے ہیں، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر اگر کسی کا معاملہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا عذاب بنا ہوا ہے، خواہ وہ لڑکا ہے خواہ وہ لڑکی ہے۔
اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے، ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کے زندگی بسر نہیں کریں گے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔